بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله حمد و صلاۃ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین کا احسان کہ اس مالک الملک وحدہ لا شریک نہیں زندگی دے اندر ایک مرتبہ پھر میں اور آپ تمام احباب کو مل بیٹھ کے شہدائے کربلا کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مختصر وقت کے اندر میں کوشش کروں گا کہ آپ احباب کو سمجھا سکاں کہ واقعہ کربلا کیوں پیش آیا۔ سب تو پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاکہ عرض خدمت ہے جب حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، آپ دنیا سے تشریف لے کے آئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ اپنی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے گھر تشریف لے کے آئے اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور آپ پیار کر رہے ہیں۔ خوشی نال دیکھیا اتنی دیر وچ آپ دی آنکھاں وچ آنسو آ گئے۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا آپ دی بیٹی پاک نے پوچھا ابو جان اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، خوشی کا موقع ہے، آپ پہلے مسکرائے ہو پھر اچانک چہرے سے عجیب کیفیت ہو گئی ہے، میں پوچھ سکتی ہوں کہ وجہ کی ہے؟ امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ میں اپنے پتر کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا، مشکل سا اچانک اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، میں آن کے جبرائیل نے اطلاع دیتی خبر دیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بیٹے اور جس حسین کی آمد سے آپ خوشی منا رہے ہو، ایک وقت آئے گا آپ سے کلمہ پڑھن والے آپ سے اس بیٹے کو نہر فرات کے کنارے سے یعنی کربو بلا کے میدان میں بڑے بے دردی کے نال شہید کر دیں گے۔ امام الانبیاء نے فرمایا میں اس منظر کو دیکھ کے پریشان ہو گیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرات محترم کہ واقعہ پیش کیوں آیا؟ امام علی مقام نے جان تے دیڑی سی، اپنا گھر بار قربان کرنا سی اور اس گل دی اطلاع سارے گھر والیاں کو سی۔
مگر نہ سیدہ فاطمہ زہرا نے رب دی بارگاہ وچ دعا منگی مالک کہ میرے پتر کو اس امتحان تو بچا لے، نہ حضرت علی المرتضی شیر خدا نے دعا منگی مولا میرے پتر کو اس امتحان کو بچا لے، نہ امام الانبیاء دی وہ ذات ہے کہ اگر آپ ارادہ کرتے رب پورا کر دیں گے۔ یہ جڑا بیت اللہ پھرے ہے کعبہ ساڈا قبلہ بنے ہے، نبی پاک نے ارادہ کیتا سی، اللہ نے فرمایا محبوب اپنا چہرہ انور قبلے وال کر خانے کعبے وال کر دل وچ ارادہ کیتا، زبان وچ نہیں آکھیا، مگر امام الانبیاء نے ساری زندگی کدے دعا نہیں کی مالک میرے حسین نو کربلا دے امتحان کو بچا لے، مگر اے دعا نہیں کیتی یا اللہ بچا لے، جدوں بھی دعا کی مالک میرے پتر کو اس امتحان وچ کامیابیاں عطا فرما۔ کسی دا بچہ نالائق ہوئے نا تے والدین اس بچے کو اس کلاس وچوں اٹھا لیندے ہیں، تے اگر بچہ ذہین ہوئے بچہ پڑھن والا ہوئے سبق مشکل ہوئے تے والدین اس کو تیاری کرا دے کہ ساڑا بچہ کلاس میں جو اٹھن والا نہیں بلکہ بچے کو کہہ دیتا جاتا ہے میرے پتر محنت کر اللہ تجھے کامیاب کرے گا، امتحان بھی تو پاس ہوئے گا، جب بھی دعاواں منگیاں مالک ساڑے اس پتر کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ اور حدیث مبارکہ ہے حضور کا فرمان سی جبرائیل علیہ السلام نے دس دیتا سی کہ حضرت امام علی مقام کو کربلا کی سرزمین دے بڑی بے دردی دے نال قتل کیتا جائے گا، نبی کریم کا وصال ہو گیا، پھر حضرت مولا علی کی دنیا کو چلے گئے، امام حسن مجتبی کو زہر دیتا گیا، حضرت امام حسین دے بڑے بھائی حضرت امام حسن کو زہر دیتا گیا، اور اس زہر میں ایسا اثر کیتا کہ آپ دے جسم دیاں بوٹیاں جسم وچوں منہ دے پاسے باہر آ رہی ہیں، آپ اسی زہر دی وجہ اسے اثر دی وجہ دنیا کو تشریف لے گئے۔ حضرت محترم جس ویلے یزید تخت نشین ہویا، یزید بادشاہ بن گیا، اس نے شریعت وچ اپنے قانون نافذ کیتے، اس نے شراب کو حلال کر دیتا۔ حضرت محترم توجہ گلاں بات کر رہا ہوں، میری بات سن لو، میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ واقعہ کربلا کیوں پیش آیا، بہت ساری وجہ نے، مگر میں کم علم آدمی ہوں، اپنے علم کی وجہ تو جو کچھ سمجھا سکیا وہی سمجھاواں گا، یا جو میں نے سمجھ آیا میں وہ تمہیں دساں گا۔ یزید تخت نشین ہویا اور ایک ملک دا یا دو ملکاں دا حاکم نہیں سی، 28 ملکاں دا حاکم سی، اس کا نام یزید ہے۔ اس نے شراب کو حلال کر دیتا اور سوتیلی ماواں دے نال نکاح کو جائز قرار دیتا، بے نمازی سی، شراب کو حلال کر بہت ساری چیزاں ہیں جڑیاں دسن والیاں نہیں، لیکن جب تخت نشین ہویا اس دور میں صحابہ کرام دی اولاداں بھی موجود سن جنہاں نے یزید دی بیعت کر لی، کیونکہ حاکم سی 28 ملکاں دا حاکم سی، تے اس نے خط بھیجیا امام حسین وال کہ حسین تو میری بیعت کر، اور حسین ہوئے کہ جنہاں دے گھر شریعت نازل ہوئی۔ اے واقعہ کربلا وجہ اے ہے کہ جنہاں دے گھر شریعت نازل ہوئی، جنہاں دے گھر قرآن نازل ہویا، جنہاں دے گھروں دین جڑیا، انہاں کو پیغام دیتا جا رہا ہے کہ حسین تسی یزید دی بیعت کر لو۔ امام حسین نے فرمایا میں بیعت نہیں کراں گا، اس دی وجہ ہے کہ میں اس نامے تے مدینہ تے سواری کیتی ہے جڑا مدینے وچ ٹردا ہے تے اللہ قرآن نازل کردا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میں پاکاں دی اولاد ہاں، میرے پاک ہاتھ نے میں کسے پلید یزید دے ہاتھ وچ اپنا ہاتھ نہیں دیاں گا۔ جدوں یزید نے پیغام دیتے کہ حسین میری بیعت کر لو، امام علی مقام امام حسین جدوں پیغام ملیا، حضرات محترم رجب شریف کا مہینہ سی، امام علی مقام امام حسین نے اپنی بہن سیدہ زینب کو اپنے گھر کے اندر بلایا، فرمایا زینب بہن یزید کا خط آیا، بھائی جی انہیں کیا کیا ہے؟ فرمایا کہ انہیں تیرے بھائی کو ووٹ منگے ہے، بیعت منگی ہے۔ بھائی جان کسان کی جواب دیتا ہے؟ فرمایا زینب میں انہیں بیعت نہیں کراں گا۔ بھائی جان ہوئے گا کی؟ امام نے روک کے فرمایا زینب یہ کچھ کی نہیں ہوئے گا۔
بھائی جان کی ہوئے گا؟ فرمایا زینب اپنے نانا جان دے روزے تو دور جانا پڑے گا، اما فاطمہ دی قبر تو دور جانا پڑے گا، بھائی حسن دی قبر تو دور جانا پڑے گا، اس مدینے کو چھوڑنا پڑے گا۔ اے زینب بچے قربان کرنا پڑے گا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے گا۔ جس ویلے سارے لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی، پوری دنیا دے اندر اگر اس ظالم دے سامنے اگر کوئی کھڑا ہوئے، کوئی ڈٹ کے رہا ہے یا کسی نے جواب دیتا ہے، پوری کائنات کے اندر ایک فاطمہ کا نام سی۔ حق کی گل کرنی اور بادشاہ ظالم دے سامنے حق بیان کرنا، یہ امام علی مقام امام حسین کا ہی ہے۔ پھر آپ نے تیاری فرما لی، کیونکہ کوفیاں والیاں نے خط لکھے سن کہ امام حسین تسی کوفے دے اندر آؤ، اسی تہاڈی بیعت کرنا چاہتے ہیں، اسی یزید کی بیعت نہیں کرتے، تہاڈی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ امام مجبور ہو گئے اور ایک یا دو خط نہیں سن، میں کتابیں پڑھے کہ امام نے پہلے پڑھنے سن، اتنے خط کوفے والیاں نے امام پر بھیجے کہ یار امام تسی کوفے دے اندر آؤ، اسی تہاڈے ہاتھ سے بیعت کریں گے۔ امام نے بلاخر تیاری فرما لی، 27 رجب کی رات آ گئی، 27 رجب کو ایک قافلہ مدینہ پاک میں چلیا، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذی الحج اور 2 محرم الحرام کو ایک قافلہ چلدیاں کربلا میں میدان پہنچا۔ مگر میں روانگی تھوڑی سی عرض کرساں کہ امام کس طرح مدینہ پاک کو روانہ ہوئے۔ 27 رجب کی رات آ گئی، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے گھر والیاں کو فرمایا میرے گھر والے تیاری کر لے جائے، زینب تیار ہو جاؤ، نا محمد تیار کر لے جائے، اصغر بھی تیار کر لیا جائے، اکبر بھی تیار ہو جائے، قاسم بھی تیار ہو جائے، عباس بھی تیار ہو جائے، سارے گھر والیاں کو تیار کر لیا، مگر ایک میرے امام دی بیٹی بیمار ہے، بیماری اتنی بھی ہوش آتا ہے پھر زمین سے گر جاتی ہے، بیماری نے بڑا نڈھال کر دیتا ہے، خدا نام فاطمہ سہراوے۔ امام علی مقام امام حسین نے گھر والیاں کو تیاری کا حکم ارشاد فرمایا، مسلمانوں رات کا ویلا آیا، امام علی مقام امام حسین نے فرمایا میری بہن زینب زندگی کے اندر پتہ نہیں پھر مڑ کے اتنے آواں گے یا نہیں آواں گے، زینب زندگی پتہ نہیں وفات کرے گی یا نہیں کرے گی، آج آخری ویلے میرا دل پیا کر دے، جاندیاں اپنے نانے دے روزے تے سلام پڑھائیے، اپنے نانا جان دے روزے تے سلام پڑھائیے۔ مسلمانوں مدینے سے لوگ سو رہے ہیں، رات گزرتی جا رہی ہے، صبح قریب آتی جا رہی ہے، امام علی مقام چلدیاں اس دربار تے آ گئے، اس روزے تے آ گئے جڑا کائنات دا والی ہے، جڑا کائنات دا والی ہے، رب دا محبوب ہے، اپنا نانا جان دے روزے انور تے آئے، سارے لوگ سو رہے ہیں، امام علی مقام امام حسین نے دروازہ کھولیا، نبی کریم کی قبر تے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، تے شاعر نے نقشہ بنایا، شاعر کہتا ہے امام علی مقام نے رو کے فرمایا سلام اے جد امجد، اے میرا منہ چومنے والے، مجھے دوشے نبوت پر بٹھا کر گھومنے والے، سلام نظریں اٹھا کر دیکھ یہ کس کا نور عین آیا، میرے نانا تیرے گھر پر تیرا پیارا حسین آیا، اور ہاتھ جوڑ امام نے عرض کی تھی تیرا پیارا حسین سی شان چلے آ، تیری مہر نبوت بہن والا چڑھ کے میرے تے پڑھن قرآن چلے آ۔ ہاتھ جوڑ امام نے عرض کی تھی
تیرا پیارا حسین ذیشان چلیا تیری مہر نبوت بہن والا چڑھ کے نیزے تے پڑھن قرآن چلیا نالے اکبر عباس جوان چلیا اساں پھر مسافراں آمنا نہیں تیرے دین تو ہون قربان چلیا سبحان اللہ امام علی مقام امام حسین نے نبی کریم تے دوزے تے سلام پڑھیا سلام پڑھن تو بعد آپ باہر نکلے سامنے جنت البقیع اللہ سب نو میدان دکھائے سب نو منظر دکھائے فرمایا زینب اس قبرستان دے اندر میری ماں فاطمہ دی قبر ہے پتہ نہیں پھر ماں دی قبر دی زیارت نصیب ہو گئی یا نہ ہوئے زینب میرا دل کر دے آخری ویلے ذرا ماں دی قبر دے حاضری دے ماں مسلمانوں میں بڑے امام علی مقام امام حسین جلدیاں اپنی اماں فاطمہ دی قبر دے آئے قبر تے جبھی ماری رو رو کے پیر تجامہ کرتے نے اے اماں اج کھول کفن نو لے بیٹھ لحال غریباں اے اماں دیکھو نا میں وہ حسین آیا ماں جنہوں بخار ہو جائے ماں کسی بیکار ہو جاندے سو اے اماں مسلمانہ نے آج یزیدیاں نے میرا مدینے میں رہنا مشکل کر دیتا ہے اے میری ماں میں بڑیا امتحانہ واسطے پیا جانا اے ماں میں تہاڈے در تے سوالی بن کے آیا ماں اے ماں جدوں میں 18 سال دے نوجوان بیٹے دی لاش نو چکا ماں کدھرے میں ڈگمگا نہ جاواں کدھرے میں ٹھگ نہ جاواں کدھرے میں ڈگمگا نہ جاواں کدھرے میں گھبرا نہ جاواں ماں میرے واسطے دعا کرنا لے اللہ مجھے اس امتحان وچ کامیابی عطا فرمائے امام علی مقام میں مہادی قبر تے سلام پڑھیا دعا منگی آپ روانہ ہو گئے میرے امام علی مقام امام حسین نے اپنی بیمار بیٹی سیدہ فاطمہ صغرا نو مدینے چھوڑیا جب آپ جان لگے سیدہ فاطمہ صغرا نے اپنے بھائی کو فرمایا ہے میرے بھائی علی اکبر اگر میں بیمار ہوں میرے نال وعدہ کر میں لے جاویں گا فرمایا اے بہن میں تیرے نال وعدہ کرنا میں ضرور آ کے تم مدینے کو لے کے جاواں گا اجے لے کے نہیں جانا تو بیمار ہے المختصر مدینے وچوں ایک قافلہ چل گیا چلدیاں مکے دے اندر آیا مسلمانوں حج دا موسم آ گیا حج دا دن آن والا سی حج دے ایک دن پہلے امام علی مقام نے حج نہیں پڑھیا آپ نے کربلا دا سفر دا آغاز فرمایا تو محرم الحرام دا دن آیا امام علی مقام نے دیکھا ایک میدان آیا پوچھا اس میدان کا نام کیے کسی نے آکھیا ایک کربو بلا کیا جاتا ہے دکھاتے غماں دا میدان کیا جاتا ہے میرے امام نے فرمایا میرے گھر والے ہو سواریاں کو روک لیا جائے اتھے کہنے لگا دیتے جان اس جنگل وچ آپ نے پڑاؤ کیتا سواریاں کو روک دیتا گیا سیدہ زینب نے پوچھا بھائی جان اس جنگل بیابان وچ رکن دی وجہ کی ہے میرے ماں نے فرمایا زینب میں اچھی طرح یاد ہے جنگ مہروان کو واپسی کے موقع تے اس مقام تے رات بہ گئی میں اپنے ابا جان دے نال سا میرے ابا جان نے مینوں رات دی تنہائی وچ علیحدہ کر کے فرمایا سی پتر حسین یاد رکھی آج جس مقام تے راتاں گزاریا زندگی دے اندر ایک باری پھر تیرے تے ویلا آئے گا تو اتھے رات گزارے گا اے زینب تیرا مقتل گاہ ہوئے گی اے میری بہن زینب جس جنگل وچ ڈر دی وجہ تو کوئی آندا نہیں میں ایسا سجدہ کر کے جاواں گا قیامت تک کہ جنگل منگل بن جائے گا میرا جوان بیٹا علی اکبر ایسی اذان دے گا اتھے قیامت تک اذاناں دے گونجے ڈرامے گونجن گے امام علی مقام 2 محرم کو لے کے 10 محرم تک قرآن اتنا پڑھیا کہ قیامت تک قرآن ہی پڑھتا رہے گا مسلمانوں پھر 7 محرم کا دن آیا یزیدیاں نے آکیا حسین بیعت کر لے فرمایا میں بیعت کرن نہیں آیا میں نہیں
یزید نو نہیں مندا میں بیعت نہیں کراں گا کیونکہ میں انہاں دی اولاد ہاں جنہاں دے گھر دین نازل ہوئے جنہاں دے گھر قرآن نازل ہوئے میں کدے بھی یزید دی بیعت نہیں کراں گا پھر انہاں نے حسین دا پانی بند کر دیتا علماء نے لکھی ہے پانی کیوں بند کر دیتا جب حسین دے بچے پیاسے ہون گے جب بچے تڑپن گے حسین کو بچیاں دی یاد ستائے گی حسین کو بچیاں دا تڑپنا برداشت نہیں ہوئے گا حسین مجبور ہو کے یزید دی بیعت کر لے گا مگر جانتے نہیں اے وہ نے جنہاں دے گھر ہر چیز موجود ہے حضرت امام علی مقام دے 7 محرم تے پانی بند ہو گیا 8 گزر گئی 9 گزر گئی 10ویں دی شام آ گئی میرے امام نے اپنے ساتھیاں نو خیمے وچ بلا کے خطبہ ارشاد فرمایا اوے میرے نال آن والیو انہاں دی جنگ تے میرے نال انہاں دی دشمنی تے میرے نال میں تہاڈے تے راضیاں اگر کوئی جانا چاہندا ہے چلا جائے میں کسے تے ناراض نہیں ہوندا مدینہ جانا چاہتے ہو ٹر جاؤ مکہ جانا چاہتے ہو ٹر جاؤ امام نے دیکھیا کوئی بندہ جان واسطے تیار نہیں خیمے وچ دیوا پیا بل گئے امام نے کچھ دیر واسطے دیوے کو بجھا دیتا ہو سکتا ہے کوئی میری اکھاں دے سامنے نہیں جا سکتا آپ نے اندھیرا کر کے فرمایا اندھیرا میں جاؤ نکل جاؤ جنا جانے جب چراغ جلایا گیا میرے امام نے دیکھیا ہر ساتھی پہ آن گئے کہ سارے نے بیک زبان ہو کے فرمایا آقا حسین اسی اس مشکل لمحے تمہاری انہاں یزیدیاں دے کول چھوڑ کے نہیں جاندے آقا حسین جب کل جنگ دا ویلا آئے گا اسی بھی اپنی جان پیش کران گے امام الانبیاء دے نواسے نے فرمایا بہت اچھے بارک اللہ میں تواڈے کول ایہو امید سی کہ زندگی دی آخری رات آ گئی اج دی رات اس طرح عبادت کرو جویں عبادت کرن دا حق ہوندا ہے رات زندگی دی آخری رات آ گئی امام علی مقام ہر خیمے کا چکر لگا رہے ہیں کسی خیمے میں نفل پڑھے جا رہے ہیں کسی خیمے میں رب کا قرآن پڑھے جا رہے ہیں کسی خیمے میں رب کا ذکر بھی جا رہا ہے امام علی مقام امام حسین سیدہ زینب کے خیمے چلے گئے فرمایا زینب کوئی بندہ اپنی موت کے وقت تو پہلے نہیں مرے زینب زندگی دی آخری رات ہے زینب میرا یہ وقت لکھیا ہوا ہے زینب آج خیمے وچ میرے بچے موجود ہیں اور محمد موجود ہیں اصغر موجود ہے علی اکبر موجود ہے سارے موجود ہیں زینب کل دن چڑھے گا ہر کسی نے قربان ہو جانا زینب میں بھی قربان ہو جاؤں گا زینب میری وفات تو بعد ان صبر کرنا ہے جنہیں میری ماں فاطمہ نے نانا جان دے مثال دے صبر بہت ساری بولا کرنیاں سارے اچانک سیدہ سکینہ میرے امام دی چھوٹی بیٹی خیمے میں جا کے جب خیمے میں جائیاں نہ رو گئیاں فرمایا پھوپھی زینب کی گل ہے میں جس خیمے میں جانی ہوں صبح دیاں گلاں ہو رہی ہیں وہ کیسی صبح آن والی ہے کچھ مینوں بھی دسو حضرات محترم سیدہ زینب نے اس بچی کو سینے نہ لایا سینے نہ لایا فرمایا بیٹی ادھی رات گزر گئی ادھی رات باقی رہ گئی میرے کولوں کی پوچھنی ہے دن چڑھیا تے تو ویکھ لویں گی چل دے تیر کزانوں پھر تو رویں گی ابے تائیں تے میں روسا حسین بھران میرے امام نے اپنی بچی کو اٹھایا سینے نہ لایا خیمیاں میں چلنے لگ پئے رو کے فرمایا ٹھال رات گئی ہن سو جا بچڑی میری تھی معصوم سکینہ میں خیمے وچ مہمان ہاں بچڑی ہے حاضر پہ اداسینہ امام نے رو کے فرمایا کو وقت امیری دیکھے ہاں
مدینہ فرمایا میری بیٹی میں تھوڑی دیر دا مہمان رہ گیا ماں میرے سینے تے سر رکھ کے سو جا پھر صبح کی بیلا آ گیا رات گزرتی جا رہی ہے صبح آ رہی ہے امام الانبیاء دے نواسے نے فرمایا اے میرے بیٹا علی اکبر جی ابا جان فرمایا کربلا دی سرزمین تے تیمم کر لے زندگی دی آخری اذان پڑھ دے ایسی اذان پڑھ قیامت تک تیری اذان دیا سلاماں گنجدیاں بڑھدیاں میں ایسی نماز پڑھاواں گا قیامت تک میری نماز نو یاد رکھیا جائے گا شہزادہ علی اکبر نے اذان پڑھی اور دنا کا شہزادہ پیاسا شہزادہ کربلا دی سرزمین تے اذان پڑھ دینے پھر میرے امام نے نماز پڑھائی نماز پڑھان تو بعد امام علی مقام نے رب دے دربار وچ ہتھاں نوں اٹھا کے دعا منگی ہے میرے مولا اج پرچیاں دا دن ہے اج امتحان دا دن ہے یا اللہ مینوں اتنا صبر دینی میں اس امتحان وچ کامیاب ہو جاواں دعا تو بعد آپ نے شہزادہ علی اکبر نوں گھوڑے تے سوار کیتا فرمایا میرے بیٹا ذرا کربلا دے میدان چلا جا کربلا دے میدان نوں ویکھیا شہزادہ علی مقام کربلا دی سرزمین تے جاندے نے کچھ دیر تو بعد گھبرا کے واپس خیمے وچ آئے میرے امام نے پوچھیا بیٹا کی گل ہے ابا جان کربلا دے میدان وچ بڑا عجیب منظر ویکھے آیا ہاں فرمایا بیٹا کیڑا منظر ویکھے آیا میں فرمایا ابا جان میں کربلا دی زمین تے ویکھیا ایک برقع پوش خاتون اپنے دوپٹے دے نال کربلا دے میدان نوں صاف پیاں کردیاں نے میں پوچھیا مائی کون ہے مائی نے جواب نہ دیتا میں دوسری مرتبہ پوچھیا مائی کون ہے مائی نے جواب نہ دیتا میں تیسری مرتبہ پوچھیا مائی کون ہے مائی نے جواب نہ دیتا امام دیاں آنکھاں وچ آنسو آ گئے میرے امام نے فرمایا پترا جاندا میں او کون ہے فرمایا میں نہیں جاندا میرے امام نے رو کے فرمایا پترا تو نہیں جاندا میں جانتا ہوں وہ میری ماں فاطمہ الزہرا ہے زندہ باد جب امام حسین ماں کی قبر کے گئے تے وہ کے پرکاشی سبحان اللہ کیا ماں جان تسی میرے امتحان دیکھنے واسطے آؤ گے جدوں بچیاں دا امتحان ہوتا ہے تو والدین سکول جاتے ہیں ساڈا بچہ پاس ہوے گا ماں باپ جانتے تھے تے ماں نے وعدہ کیتا سی پتر جدوں کربلا دا دن آوے گا میں ضرور تیرے امتحان کا بچاواں گی ترا میں تنہا نہیں آواں گی میں نال تیرے بھائی حسن بھی لے کے آواں تیرے ابا جان حضرت مولا علی بھی لے کے آواں گی تیرے نانا جان محمد مصطفیٰ بھی لے کے آواں امام نے فرمایا پتر میں جانتا ہوں تیری ماں فاطمہ الزہرا ہے حضرات محترم پھر قربانیاں کا آغاز شروع ہو گیا در والے جتنے ہے سن ایک ایک کام ہے اجازت لے کے جاتا ہے کربلا دے میدان میں قربان ہو جاتا ہے جب در والے قربان ہو گئے قربانی گھر والے امام خیمے میں آئے ویکھیا تے سیدہ زینب ہاتھ بن کے کھلوتیاں نے نال ویکھیا تے سیدہ سکینہ بھی کھلوتیاں نے شہبانوں حکمے لباب میں رہلا ساریاں کھڑیاں نے امام علی مقام کو کہنے لگیاں آقا حسین اسی کربلا دے میدان وچ امتحان دین واسطے آئے ہاں امتحان دیواں گے بچیاں دیاں لاشاں ویکھیاں اسی نہیں گھبرائے لیکن ساڈے کو کوئی چیز ویکھی نہیں جاندی برداشت نہیں ہو رہی میرے امام نے فرمایا کی فرمایا 6 مہینے دے علی اصغر کا کی سبحان اللہ 6 مہینے دے علی اصغر کا کی ہوئے فرمایا کہنا کی جانتا آقا حسین ایک دن ہو گئے نے پیاس کی وجہ تو اس ننے شہزادے کی زبان باہر آ گئی ایک باری اگر لے جاؤ جب بھائی ہزار کے نسبت کے سامنے ہو سکتا ہے کسی اس بچے کے رحم آ ہے کوئی پانی کا گھٹ پلا دے میرے امام نے فرمایا اے زینب تو جانتی ہے نا میں اس
باپ دی اولاد اس خاندان دی اولاد کہ جتنے ساری زندگی دین دے طریقے دسے گئے منگن دا تے سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ اے زینب تمہیں کربلا وچ انہاں یزیدیاں دا سوال ہی بنان لگی ہے۔ فرمایا بھائی جان لے جاؤ اطمینان حجت واسطے لے جاؤ۔ میرے امام نے فرمایا اچھا مینوں دیو۔ امام نے کپڑے وچ لپیٹ لیا، میدان کربلا ول چل پئے۔ بھائی ہزار لشکر نے دیکھیا ایک دوسرے کو کہنے لگے حسین قرآن لے کے آ رہا ہے، حسین گھبرا گیا ہے، حسین قرآن دا واسطہ دے کے جان چھڑانا چاہتا ہے۔ وہ پتہ لگا ہے قرآن نہیں اے علی اصغر ہے۔ جب میرے امام نے کپڑا ہٹایا فرمایا او یزیدیو تہاڈی دشمنی ہے تے میرے نال، تہاڈی جنگ ہے تے میرے نال۔ اے دیکھو میرا 6 مہینے دا علی اصغر ہے، پیاس دی وجہ تو زبان باہر آ گئی ہے، تہاڈے وچوں جڑا میرے پتر نوں 2 گھٹ پانی پلائے گا میں سخی رسول دا دوسرا او دے نال وعدہ پیا کرنا قیامت والے دن اپنے نانا کولوں کوثر دا جام لے کے دے آگا۔ کسی کو رحم آیا حرمت بےمان کے دین کا نشانہ ہے۔ ظلم دا تیر نکلیا یارو تیر چھٹا بے تیر دے ہتھوں ونج کل معصوم دے جمع ترے باری چھوٹے بال دے منہ نکلیا وانی اماں وانی اماں۔ ظلم نے تیر ماریا سیدنا علی اصغر دے گلن کو پار کر کے امام دے بازو میں تو تیر پار ہو گیا، خون دا فوارہ نکلیا، میرے امام نے خون دے فوارے دا چلو بھریا، آسمان اور اچھالیا فرمایا مولا ایک ایک علی اصغر ہے، اگر 1000 علی اصغر بھی ہون تے میں ایک ایک کر کے تیرے نام کو قربان کر دیا، مولا سے میں تو راضی میں راضی۔ امام نے کپڑا لپیٹ لیا مڑ خیمیاں پر چل پے، جدو بچے کو لے کے آئے سن بچہ تڑپ رہا سی، اور جدو واپس لے کے جا رہے نے بچہ سکون وچے سوئے، اکھاں بانے پر حلق وچوں خون پیا نکل گئے، جدو خیمے دے وچ جاندے نے بچے دی لاش کو رکھیا، سیدہ سکینہ نے فرمایا ابا جان میرے بھائی کو پانی مل گیا ہے؟ فرمایا ہاں ہاں مل گیا ہے۔ فرمایا کنے پانی دیتا ہے؟ فرمایا یزیدیاں نے تے پانی نہیں دیتا۔ فرمایا پھر کنے پانی دیتا ہے؟ میرے امام نے فرمایا نانا جان میں کوثر دا جام پلا دیتا ہے۔ اللہ وہ بیلا کس طرح بیان کیا جا سکتا ہے؟ جدو معصوم علی اصغر دی لاش خیمے میں چلی، قیامت صغریٰ کا منظر پیش ہو گیا۔ امام علی مقام کی ہمشیرہ سیدہ زینب نے فرمایا بھائی جان جلدی دنال اس ننھے شہزادے دی قبر بنا دو۔ فرمایا زینب کیوں؟ فرمایا بھائی جان جس ویلے یزیدی انہاں لاشاں دے گھوڑے دوڑ دے نا اس بچے دی اتنی طاقت نہیں کہ گھوڑیاں دا وزن برداشت کر سکے، جلدی دنال اس ننھے شہزادے دی قبر بنا دو۔ امام علی مقام امام حسین نے ننھے شہزادے کو اٹھایا، کربلا دی تتی زمین تے لے کے آ گئے، اپنے ہتھاں دے نال گورے گورے طرف ہتھاں دے نال کربلا دی زمین تے قبر پہ بنا دینے۔ جدو قبر تیار ہو گئی آپ نے علی اصغر کو باہر رکھیا، اکھاں میں آنسو نے رو کے فرمایا اس وقت کلیجہ کا کسے حال بتاؤں، اس وقت کلیجہ کا کسے حال بتاؤں، اے چاند تجھے خاک میں کس طرح چھپاؤں۔ مسلمانوں اولاد والے ہو اگر کسی کا ننھا دیا پتر بیمار ہو جائے ڈاکٹر کو لے کے جاؤ، ڈاکٹر ٹیکا لائے سوئی جسم میں رہ جائے، بچے کی روح نکل جائے، ساری زندگی ماں باپ نو خاندان نو اور موت کا نقشہ نہیں بھولتا۔ ایک فاطمہ لادار نے علی دا نور نظر دے آقا دی تصویر دے سنیاں دا امیر دے جگ دیاں سنیاں دا پیر دے منگیاں پانی جواب تیر ملے اور بچے دی لاش نو دفنان لگیاں فرماندے نے اس وقت کلیجہ کا کسے حال بتاؤں، اے چاند تجھے خاک
چھپاؤں ہاتھوں سے میرے خاک گرائی نہیں جاتی صورت تیری مٹی میں ملائی نہیں جاتی صورت تیری مٹی میں ملائی نہیں جاتی پھر یہ کہتے ہی گردنیں تسلیم جھکائی پھر چاند سی صورت وہ مٹی میں ملائی میرے امام علی مقام نے ننے شہزادے سر زمین میں کربلا تے دفن کیتا مٹی پائی پانی نہیں دے قبر تے چھڑکاؤ کر دے اپنے آسمان آج اس کربلا تے سر زمین تے قبر تے چھڑکاؤ پہ کر دے گے رو فرمایا امام علی مقام نے فرمایا اے میرے پتر علی اصغر تینوں کربلا دی زمین تے اکلا دفن کر کے جٹا کے پیا جانا وا میرے پترا میں کہنے میں جا رہا وا کدھرے ڈر ڈر کے روتا نہ روی فرمایا کہ ڈر ڈر کے نہ رونا علی اصغر میں آتا ہوں آرام سے سونا علی اصغر میں آتا ہوں آرام سے سونا علی اصغر امام علی مقام مڑ خیمے دے اندر آئے دیکھیا تے 18 سال دا شہزادہ علی اکبر ہاتھ بن کے کھلوتے نے فرمایا بیٹا کیوں کھڑے ابا جان مینوں اجازت دیو میں کربلا دے میدان جاواں میرے امام نے فرمایا بیٹا تو میرا پتر بھی ہے نالے میرے نانے دی تصویر بھی ہے میرا پتر بھی ہے نالے میرے نانے دی تصویر بھی ہے میں ان آنکھاں دے نال اپنے نانے دی تصویر نوں کیویں مٹی ڈولدا ویکھاں گا فرمایا میرے بیٹا میں تینوں اجازت نہیں دیاں گا فرمایا ابا جان اسے نانا جان دیاں زلفاں دا واسطہ دے مینوں اجازت دیو میں کربلا دے میدان جاواں میرے امام نے فرمایا میرے بیٹا اگر میں تینوں اجازت دے بھی دیواں میری اجازت تو بعد اپنی پھوپھی کو ضرور اجازت لوی جنہیں 18 سال تینوں پھوپھی دے باوجود ماں بن کے پالیا فرمایا تسی مینوں اجازت دے دیو میں اپنی پھوپھی جان نوں راضی کر لواں گا شہزادہ علی اکبر نے امام کو اجازت لے لی خیمے وچ چلے جاندے نے پھوپھی بہناں بیٹھیاں ہویاں نے قرآن پڑھ رہیاں نے فرمایا پھوپھی جان ایک سوال لے کے آیا ہاں سوالی پڑھ کے آیا ہاں سیدہ زینب نے فرمایا پترا 18 سال میں تینوں ماں بن کے پالے میں اس انتظار وچ رہیاں کبھی تو کوئی سوال کرے میں تیرا سوال پورا کر دیاں پر پترا کدے تو سوال نہیں کیتا اج کربلا دا میدان آ گیا وے اے میرے پترا روٹی دا سوال نہ کری روٹی کوئی نہیں آ پانی دا سوال نہ کری پانی کوئی نہیں آ کھجوراں دا سوال نہ کری کھجوراں کوئی نہیں روک کے فرمایا پوری جان نہ روٹی دا سوال ہے نہ پانی دا سوال ہے نہ کھجوراں دا سوال ہے بس اجازت منگن واسطے آیا ہاں مینوں اجازت دیو میں کربلا اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دیاں مشکل دے نال اجازت مل جاندی ہے پھر امام علی مقام نے اپنے 18 سال دے نوجوان نوں تیار کیتا گھوڑے تے سوار کیتا پگ بن دتی تلوار ہاتھ وچ پکڑائی فرمایا جا میرے پتر کربلا دے میدان شہزادہ علی اکبر کربلا دے میدان جاندے نے فرمایا کوئی یزیدیو جڑے جاندے ہو جڑے نہیں جاندے جان لو اسیو واجناں دے حق وچ اللہ نے قرآن وچ آیتاں نازل فرمائیاں نے اسیو واجناں دے گھر قرآن نازل ہوئے اسیو واجناں دے گھر شریعت نازل ہوئی ہے انہاں نوں رحم نہ آیا انہاں نے آکھیا علی اکبر ایک گل ہے یا بیعت کر لے یا جنگ واسطے تیار ہو جا شہزادہ علی اکبر نے جنگ دا آغاز کیتا کئیاں نوں کٹدے جا رہے نے کئیاں نوں پھر نال کیتا آخری وہ ویلا آ گیا شہزادہ علی اکبر نے پیاس نے تنگ کر لیا آپ خیمیاں والا ہے فرمایا ابا جان پانی دا سوال ہے میرے امام نے فرمایا بیٹا تھوڑی دیر باقی رہ گیا جا میرے بیٹا کربلا دے میدان میں چلا جا میں دیکھ رہی ہوں تیرے واسطے میرے نانا جان کو
تلوار پہ گزرے نے شہزادہ علی اکبر پھر کربلا دے میدان جانے نے جنگ کردیاں جدوں دشمناں نے وار کیتے شہزادہ علی اکبر دے پسٹ تے کئی زخم آ گئے کئی نیزے لگے کئی تلواراں لگیاں جدوں آپ زخمی ہو کے گھوڑے کو زمین ولا رہے نے آپ نے اپنے ابا جان کو آواز دیتی آدمی کنی آبادا اے ابا جان بیٹے دی خبر لو امام دوڑے میدان وال شہزادہ علی اکبر جب گھوڑے تو زمین والائے لڑنے وال منہ کر کے آکھیا اے اماں جان مینوں پانی نہیں ملیا میں پیاسا دنیا تو پیا جانا امام علی مقام دا شہزادہ جدوں زمین تے آئے شہزادہ علی اکبر گھوڑے کو زمین والائے ادرکنی آبتاؤ آواز دیتی ابا جان بیٹے دی خبر لو امام دوڑے میدان وال امام دوڑے میدان وال میدان کربلا آئے تے دیکھیا 18 سال دا بیٹا ٹکڑے ٹکڑے سی کوئی بوٹی کدھر تے کوئی بوٹی کدھر ایک دھڑ ملتا ہے دوسرا دھڑ نہیں ملتا شہزادہ علی مقام نے اپنی چادر نو کربلا دی زمین تے بچھا دیتا پتر دیاں بوٹیاں نو جمع کر کے چادر چ کٹھیاں کر لیاں بن لئی کندھے تے رکھی خیمے چل پئے تے آسمان وال کر کے آکھیا مولا راضی ہے اے میرے مولا راضی ہے میں اکبر بھی قربان کر دیتا ہے اصغر بھی قربان کر دیتا ہے آنا محمد بھی قربان کر دیتے ہیں مولا راضی ہے انہاں جواناں نے مینوں چکنا سی پر اج میں انہاں نوں بھی چکنا وا اج بڑھاپے دے اندر آ گیا وا مسلمانوں جدوں اولاد بوڑھی ہو جائے نوجوان اولاد اپنے ماپیاں دی خدمت کر دیے سنبھال دیے امام بڑھاپے دے اندر چلے گئے 18 سال دے جوان بیٹے دی جدوں لاش کندھیاں تے اٹھا کے خیمے اول جا رہے نے خیمے دے اندر جدوں اپنے بیٹے دی لاش رکھیا سیدہ سکینہ نال والے خیمے چوں جب اس خیمے دے اندر آئیاں جس خیمے دے اندر علی اکبر دی لاش رکھی ہوئی ہے فرمایا ابا جان اے گوشت کتھوں لے کے آئے جے اے گوشت کنے دیتا ہے میرے امام نے رو کے فرمایا دھیرے گوشت نہیں آدے تیرا ویر علی اکبری اے تیرا بھائی علی اکبری دشمناں نے پوٹیاں کر کے بھیجے دشمناں نے شہید کر کے بھیجے سیدہ سکینہ نے گوشت نو علیحدہ کیتا وچوں ویر دے کٹے ہوئے ہتھاں نوں تلاش کیتا سینے نال لا کے فرمایا ویرا جس طرح صبح میں سینے تلایا سیا ایک باری پھر اپنی بہن سکینہ نو سینے لایا حضرات محترم امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کربلا دا میدان ہر کسی دی لاش سامنے ہوئی اتنی دیر وچ ایک گھوڑے تے سوار کوئی عربی آیا انہیں آن کی آنکھیں منظر دیکھیا گھبرا گیا فوراً کہندا ہے تواڈے وچ حسین کون ہے امام نے فرمایا میرا نام حسین ہے فرمایا کہ تو حسین کو جانتا ہے کہندا ہے میں بچپن میں حسین کو کئی بار نامہ جان دے موڑے تے سواری کرتا رہا سبحان اللہ میں تو دسو حسین کون ہے فرمایا میں حسین ہوں تو کتھوں آئے ہیں تو میں آخیا میں مدینے تو آیا ہوں امام نے جب مدینے کا نام سنیا دل دل کے ٹھنڈک لگ گئی فرمایا اچھا مدینے تو آئے ہیں ایک گل دس میں ایک اپنی بیٹی فاطمہ سغرا مدینے میں چھوڑ کے آیا سا میری بیٹی بیمار سی کوئی اس دے حالات کوئی اس دی گل کوئی پتہ ہے تو میں دس لوگ کہتے ہیں آقا حسین سچ پوچھو کہ اسے بیٹی کا پیغام لے کے اسے بیٹی کا پیغام لے کے فرمایا جلدی دسن تو پہلے اتنا خیال کری میں پہلے ہی بڑے دکھ چار کرتا بڑے غم دے باہر چلے روک کے کہتا ہے آقا حسین اگر تواڈے مقدرہ میں دکھ لکھے تے میں سکھ کتھوں لے میں سکھ کتھوں لے کے آؤں میرے امام نے فرمایا اچھا 10 دن بیٹی کی کہندی کہتے ہیں آقا حسین میں
مدینے دوبارے کسانا گرام بستی کا رہن والا ہے. آقا حسین میرا بچہ بیمار ہو گیا, میں دوائی لین واسطے مدینے آیا, میرے دل نے آخیا کہ اپنے نبی کے روزے تے سلام پڑھا. میں جب حضور کے روزے تے گیا میں دیکھیا ایک چھوٹی سی معصوم بچی ہے, نبی کریم کی قبر انور دے نال لگ کے انتظار و قطار ہو رہی ہے. تے مینوں حاضری بھول گئی, اپنے بچے کی دوائی بھول گئی, اپنے غم بھول گئے. میں کہا کہ بچی کون ہے؟ مینوں کسی نے دسیا کہ حسین کی بچی ہے. یہ حسین کی بچی ہے. میں کیا کلمہ پڑھنا حضور اگر کلمے والے دے کام نہ آ سکنا. فرمایا کی کر رہی ہے؟ فرمایا خدا کوئی ویر علی اکبر ہے, خدا کوئی ویر علی اکبر ہے. میرے امام نے فرمایا اگے بول. فرمایا کہ اس نے یہ مجھے پیغام دے کے بھیجیا کہ میرے ویر علی اکبر کو کیا دینا, اے میرے بھائی تجھے بڑا پکا وعدہ کیا تھا میں تینوں لے کے جاؤں گا. اے میرا 6 مہینے گزر گئے, میں تیرے انتظار پہ کر رہی ہوں, راہ پہ دیکھتی ہے, میرا آیا نہیں. امام نے فرمایا آن والے اگر تیرے دل وچ حوصلہ ہے تے سامنے لاش دیکھنا. انہیں آخیا بیگم. فرمایا کہ اس بہن دا ویر علی اکبر ہے, قربان ہو گیا, یہ اصغر دی قبر ہے, یہ انہوں محمد دے لاشے نے جا کے میری بیٹی کو پیغام دے دے کہ میری بیٹی ہن اپنے باپ یا اپنے بھائیاں کو ملن دا پیغام نہ بھیجی. وہ مدینے والے دی گود وچ پہنچ گئے. اے میری بیٹی میرے صبر کریں, جڑا صبر قابل دین بھی ہوئے, قابل شریف بھی ہوئے, قابل تقلید بھی ہوئے. اگر بہت ساری یاد ستائے تو قرآن دی اس آیت کی تلاوت کر دیا رہنا. وبشر الصابرین. حضرات محترم آخری میلہ ہے, شام کا میلہ آ گیا, سارے قربان ہو گئے اور واری امام علی مقام امام حسین. امام علی مقام امام حسین خیمے کے اندر آئے. فرمایا زینب وقت بہت نازک آ گیا ہے, زینب آخری بات سن لے, میں آخری پیغام دینے واسطے آیا ہوں. فرمایا بھائی جان کی کہنا چاہتے ہو؟ امام نے رو کے فرمایا زینب کے گزر زمان امیری دا, اے زینب کے گزر زمان امیری دا, یک لخت فقیری چھا گئی, ہویا کرب بازارے کربل دا, میری ساری جنس بکا گئی. اے زینب میں ہوں کربلا میں میدان جا رہا ہوں. اے زینب جب میں کربلا میں شہید ہو جاؤں, میری شہادت تو بعد وعدہ نہیں کرنا, وعدہ نہیں کرنا, میں صبری نہیں کرنی. زینب ان صبر کرنے جنہیں اماں فاطمہ نے میرے نانا جان دے وصال تے صبر کیتا تھی. میرے امام نے گھر والے الوداع فرمایا. امام گھوڑے تے سوار ہون لگے. میں بڑے عجب امام نے گھوڑے دی ایک رکاب پیر رکھی ہے. میرے امام دی آنکھاں میں آنسو آ گئے. سیدہ زینب خیمے میں کھڑوتیاں نے دیکھیا کہ حسین بھائی رو رہے ہیں. فرمایا حسین سانو صبر دیا تلقیناں کر رہے ہو, آپ رو رہے ہو, اگر دشمن دیکھے گا تے کی آنکھے گا علی دا پتر ڈر گیا ہے. فرمایا زینب میں صبح تو لے کے ہن تک اکبر دی لاش کو اٹھایا میں نہیں رویا, آنو محمد دی لاش اٹھایا میں نہیں رویا, عباس دی لاش اٹھایا میں نہیں رویا. زینب آخری ویلے جدوں سواری تے سوار ہون لگا, رکاب وچ پیر رکھے میری آنکھاں وچ آنسو آ گئے نے. مینوں ایک گل یاد آ گئی ہے. فرمایا بھائی جان کیڑی گل یاد آ گئی ہے؟ امام نے رو کے فرمایا جدوں میں رکاب وچ پیر رکھے میں سوچے جگہ حضور میرا جتے چلے, جگہ حضور میرا جتے چلے, جبریل براق تھمایا, جدوں ابا حضور خیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا. روندا اس واسطے کوئی نہیں رہ گیا, پکڑنے جوگا جگوار حسین دا آیا. پردے اندر پاک بی بی برقع منہ تے پایا,
تے باہر نکل کے پکڑ رکھا کو کہتی لے کر امری جایا صدق بنا اس بہن تو جس آپ ویر چڑھایا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد فرمایا سنت زندہ باد اولاد والے بیٹھے تواڈے چکے نے جنہاں دی جوان اولاد دنیا تو چلی گئی لیکن چھوٹے بچے دنیا تو چلے گئے لیکن ماں باپ دنیا تو چلے گئے امام علی مقام آخری ویلے ہے گھوڑے تے بیٹھے جان لگے گھوڑے نوں اڈی ماری باغ کھچتے نے گھوڑا ٹرتا نہیں امام نے دوسری مرتبہ باغ کو کھچ کے فرمایا گھوڑیا ٹرتا کیوں نہیں وفادار گھوڑا پھر بھی نہیں ٹرتا گھوڑے نے منہ اٹھے کر کے آخیا اے حسین اس غلام کی وفات تے شک نہ کر میں کی کرا میری مجبوری ہے جدوں میرے امام نے مڑ کے تلے ویکھیا تے گھوڑے دیاں اگلیاں لتاں کو سیدہ سکینہ کھلوتیاں سن میرے امام نے دیکھا بیٹی کھلوتی ہے امام نیچے اتر آئے فرمایا بیٹی کی گل ہے فرمایا ابا جان کوئی گل نہیں فرمایا کیوں کھلوتی ہے ابا جان میں تو کربلا نہیں جانا بیٹی میں ضرور جاؤں گا میری مجبوری ہے سیدہ سکینہ نے رو کے فرمایا ابو جان اگر پانی لینے واسطے جا رہے تو میں وعدہ کرنی ہے میں پانی نہیں پہنچی میں کہ چاچا عباس کو لمحہ کے دیکھ لیا اصغر گیا اڑ کے نہیں آیا اکبر گیا اڑ کے نہیں آیا اونا محمد گئے جیڑا جانتا ہے دشمن گوٹیاں کر کے بھیجتے تھے ابو جان تسی نہ جاؤ میرے آقا حسین نے فرمایا میری بیٹی میری مجبوری ہے میں ضرور جاواں گا سیدہ سکینہ نے رو کے فرمایا ابا جان کربلا آپ کے بہت بدل گئے جدوں مدینے وچ میں جڑا سوال کرتی سا پورا کر دیندے سو اور کربلا دا میدان ہے میں ہر بار کہہ رہی ہوں ابو جان نہ جاؤ ہر بار کہتے ہو میری مجبوری ہے اچھا کوئی ایسی مجبوری ہوگی کہ جڑی میں نے نہیں دسنا چاہتے اچھا ایک وعدہ کر کے جاؤ فرمایا بیٹی کیڑا وعدہ اے ابا جان کیا شام تک مڑ کے آ جاؤ گے کیونکہ سیدہ سکینہ پورا دن صبح تو لے کے شام تک دیکھ رہی سن جڑا بھی جانتا ہے مڑ کے نہیں آتا جڑا بھی جانتا ہے مڑ کے کوٹیاں آنی ہیں شام تک لے فرمایا ابو جان ایک وعدہ کر کے جاؤ کیا تسی شام تک مڑ کے آ جاؤ گے میرے ماں نے فرمایا میری بیٹی واپسی دے وعدے نہ لے میں ہو سکتا ہے مڑ کے نہ ہوں فرمایا ابا جان اگر کسی نہ آئے سے میرا کی پڑے گا میری عادت ہے کہ میں تہاڈے بالوں تے سر رکھ کے سمجھی ہوں فرمایا میری بیٹی وہ مدینہ سی ہن کربلا میں حالات بدل گئے نے دستور بدل گئے نے اے بیٹی جدوں مدینے وچ سن میرے کو سمجھی سے تے اصغر ماں کو سمجھا سی ہن کربلا دا میدان آ گیا بیٹی ہن قیامت تک اصغر میرے کو سمجھے گا تو اپنی ماں کو اے بیٹی جا خدا حافظ میں بہت بڑے امتحان راستے جا رہے ہیں امام علی مقام نے گھر والے کا نکاح فرمایا مسلمانوں کو کیسا منظر ہوگا گا جب بیٹی جانتی ہوگی میرا باپ جا رہے ہیں تو مڑ کے واپس نہیں آئے گا وہ منظر بیان نہیں کیا جا سکتا سیدہ سکینہ دیکھ رہے ہیں باپ جا رہے ہیں کربلا دے میدان امام علی مقام کربلا دے میدان جا کے اعلان فرمایا یزیدیو جڑے جانتے ہو جڑے نہیں جانتے ہو سن لو میں حسین ابن علی ہاں میرا نانے جان نبیوں دے سردار نے میں او حسین ہاں جن شان وچ قرآن وچ اللہ نے آیتاں نازل فرمائیاں نے ساڈے گھر قرآن نازل ہوئے ہیں مگر انہوں نے آکھے حسین نے کوئی گل ہے یا کہتے یزید آگے یا پھر جنگ واسطے تیار ہو جا میرے امام نے فرمایا ٹھیک ہے میں جنگ کروں گا مگر دشمن کے حق اپنا ہاتھ نہیں دینا گا پھر جنگ کا آغاز ہوئے جنگ کردیاں امام علی مقام نے اپنا سر سجدے کی حالت میں رکھا خدا کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا اور جاندیاں حضور دی امت قیامت تک یہ سبق دے دیتا اے میرے نانے کی امت مینوں دیکھ لو مینوں اصغر دا بھی غم ہے اور محمد دا بھی غم ہے اکبر دا بھی غم ہے عباس دا بھی غم ہے بچیاں دا بھی غم ہے ہر بات دا غم ہے اتنے غماں دے باوجود
میں رب دی بارگاہ وچ بندگی کر کے سجدہ کر کے دس کے جا رہے ہیں اگر میرے نام پر وفا کرنا چاہتے ہو مشکل ویلا آ جائے تے نماز دا دامن نہیں چھوڑنا تے صبر دا دامن نہیں چھوڑنا اور مختصر وقت دے اندر کوئی امام کو پیر سید احمد علی شاہ صاحب بخاری تشریف لے کے آئے ہیں اور مختصر وقت دے اندر امام علی مقام دی بارگاہ وچ نظرانہ خدمت پیش کرن کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ صلو علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ رب جانتے حسین جانے حسین جانے رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے دیکھ کے تو ہوتا واسطہ منگنا دعا رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے اتنی نماز پڑھے ہونا بے چین جتنی پڑھاوے تنو میرا حسین اتنی نماز پڑھے ہونا بے چین جتنی پڑھاوے تنو میرا حسین مصطفیٰ سجدہ بتا کہتا خدا